انفورسمنٹ کلکٹریٹ کراچی کی اسمگل نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے خلاف کارروائی۔ انفورسمنٹ کلکٹریٹ ایس او کراچی کی جانب سے کارروائی کلکٹر کسٹمز انفورسمنٹ معین الدین وانی کو ملنے والی خفیہ اطلاع پر کی گئی۔ بحریہ ٹاؤن میں کارروائی کے دوران 4 پرانی اور استعمال شدہ نان کسٹمز پیڈ ہونڈا کار، ہونڈا سیوک، ٹویوٹا کراؤن، ٹویوٹا جبکہ ان کی کل مالیت 5 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے، تحویل میں لے کر ضبط کر لی گئیں۔ ضبط شدہ گاڑیوں کو اے ایس او کے گودام منتقل کر دیا گیا۔ کسٹم ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ شہر میں بڑھتے ٹریفک حادثات کی بنیادی وجہ ڈرائیورز کی ٹریفک قوانین سے ناواقفیت نکلی۔ 60% ڈرائیورز کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہی نہیں۔ گلبرگ ٹاؤن نے لائسنس بنانے کی سہولت فراہم کر دی۔ انتظامیہ نے ٹریفک پولیس کے تعاون سے ڈرائیونگ لائسنس کے موبائل وین کا بندوبست کر لیا۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ شہر قائد میں ٹریفک حادثات میں ہوش ربا اضافہ، قانون کی کھلی خلاف ورزی کا انکشاف۔ شہر کی شاہراہوں پر گاڑیاں دوڑاتے 60% ڈرائیور لائسنس ہی نہیں رکھتے۔ اس بات کا انکشاف ڈرائیونگ لائسنس اجرا کی موبائل وین کے انچارج انسپیکٹر شمیم ایمان نے کیا۔ گلبرگ ٹاؤن کے چیئرمین نصرت اللہ بولے، عوام کی سہولت کے لیے ٹریفک پولیس حکام کی مدد سے موبائل وین منگوائی، چاہتے ہیں شہریوں کو پریشانیوں اور قانون شکنی سے بچایا جائے۔ کہ اس وقت جو ہے لائسنس کے لوگوں کے پاس کمی ہے اور جس کے نتیجے میں حادثات کا رونما ہونا اور ڈرائیونگ کا اچھا ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی ضرورت ہے کہ جو ہے لوگ لائسنس بنوائیں، اور آج الحمدللہ صبح 10 بجے سے کام شروع ہوا ہے اور ابھی تک یہ جاری تھا کام۔ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے والے افراد نے بھی اس عمل کو بہترین قرار دیا۔ بہت فائدہ ہو گیا ہمیں، خواری سے بچ گیا، اتنا لائنیں لگتی تھی لمبی لمبی، بہت مہربانی۔ یہاں پہ لوگوں کو کافی فائدہ ہوا ہے اس چیز سے کہ ایک ہی جگہ ایک پوائنٹ سلیکٹ کیا گیا، اس سے کافی لوگ آئے، کافی لوگوں کو سہولت حاصل ہوئی ہے۔ ڈرائیونگ کے قوانین سے لا علمی بھی شہر میں بڑھتے ٹریفک حادثات کی اہم وجہ قرار دی جا رہی ہے۔ کیمرامین واحد خان کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سمیت دیگر وزراء اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے ملاقات کی ہے۔ بلاول ہاؤس کی ان ملاقاتوں میں سندھ حکومت کی کارکردگی اور شہر کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خورشید رحمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خورشید، گزشتہ روز بھی ملاقات ہوئی تھی، آج بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں سندھ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے آج وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سمیت سابق وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ اور دیگر اراکین اسمبلی کے الگ الگ ملاقاتیں ہوئی۔ ان ملاقاتوں میں جو وزراء تھے انہوں نے اپنے محکموں کی کارکردگی سے متعلق چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری سے سابق وزیر ارباب وزیر میمن، ارباب کامران اور ارباب گل محمد نے بھی ملاقات کی، جس میں سجاول کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ رکن سندھ اسمبلی شیراز راجپر نے بھی بلاول ہاؤس میں ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر خیرپور کے عوام کے مسائل اور ان پر حل کے حوالے سے مکمل جو ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بریفنگ دی ہے۔ آج کی ملاقات میں جو وزراء شامل تھے اس میں سید ناصر حسین شاہ، شرجیل انعام احمد، مرتضی وہاب اور قاسم نوید قمر شامل تھے، جنہوں نے اپنے اپنے محکموں سے متعلق جو ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ اس موقع پہ بلاول بھٹو زرداری نے تمام وزراء کو جو جاری ترقیاتی اسکیمز ہیں، ترقیاتی کام ہیں اور عوامی خدمت کو یقینی بنانے کی صورتحال پر زور دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ عوامی خدمت میں کوئی کمی باقی نہ رہے۔ بے نظیر بھٹو شہید کا مشن جو ہے وہ جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا خورشید کہ جب سے کچھ تبدیلی آئی ہے سندھ کیبنٹ میں تو ملاقاتوں نے زور پکڑ لیا ہے، کیا اس حوالے سے تو کوئی معاملات سامنے نہیں آ رہے؟ دیکھیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یہ ملاقاتوں کا سلسلہ اس لیے کیا ہے کیونکہ محکموں کی کارکردگی سے متعلق وہ آگاہی حاصل کر سکیں اور اس کے ان محکموں سے متعلق جو انیشیٹو لینے ہوں یا کوئی مشاورت کر کے کوئی نئے احکامات دینے ہوں تو اس متعلق جو ہے وزراء ان کو بریفنگ دے رہے ہیں، اور نئی حکمت عملی سے متعلق جو سندھ کے عوام ہیں، خصوصاً کراچی اور کراچی کے بعد کے جو دیگر شہر ہیں وہاں پر جاری ترقیاتی اسکیمز ہیں، صحت کی سہولیات کے حوالے سے معاملات ہیں، کراچی میں جاری انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں۔ اس کے علاوہ جو مختلف محکمے ہیں ان کے اندر کام کی بہتری اور اقدامات کے حوالے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری مختلف گاہے بگاہے وزراء سے بریفنگ لے رہے ہیں تاکہ سندھ کے عوام کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ویژن ہے وہ مزید کلیئر ہو اور عوامی خدمت میں کوئی کمی باقی نہ رہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ خورشید، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ نوجوانوں کو خود کفیل بنانے کا مشن مرکزی مسلم لیگ کا بے روزگار افراد کے لیے سہولت پروگرام جاری، جس میں بے روزگار افراد کو آسان اقساط پر قرض دینے اور موٹر سائیکل فراہم کی جا رہی ہے۔
खुर्शीद रहमानी से इस वक्त बात करेंगे जो मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची के अमीर अहमद नदीम आवान के साथ मौजूद हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरकज़ी मुस्लिम लीग के सूबा सिंध के हेडक्वार्टर में, और जिस तरह से महंगाई की सूरत चल रही है, आज के नौजवान डिग्री हाथों में लिए हुए लेकिन वो बरसरे रोज़गार नहीं है और रोज़गार की तलाश में जगह जगह जो है वो फिर रहे होते हैं, लेकिन उनको रोज़गार मैसर नहीं आता, और वो बेरोज़गारी की वजह से जो है वो शहर के मुख्तलिफ जो छोटे मोटे काम हैं वो करते हैं, लेकिन उनको वो भी मैसर नहीं आते क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल जो है वो असिस्टेंस नहीं होती। मरकज़ी मुस्लिम लीग ने रोज़गार सहूलत प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिया है, जिससे नौजवान और जो दीगर जो काम करना चाहते हैं, ख़ुद कफ़ील होना चाहते हैं, ख़ुद इन्हिसार होना चाहते हैं, उनके लिए रोज़गार सहूलत प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिया है। और मेरे कैमरामैन एक इमरान आपको दिखाएंगे, यहाँ पर एक डैशबोर्ड लगा है जिस पर मुख्तलिफ रोज़गार सहूलत के जो है वो उन पर नुमाया किया गया, जिसमें फ्रेश जूस है, फ्रेंच फ्राइज़ हैं, उसके अलावा और तालिब इल्मों के लिए लैपटॉप स्कीम्स हैं, मोबाइल है, और जो दस्तकारी के का काम करना चाहते हैं उनके लिए गारमेंट्स का भी है, और ख़वातीन के लिए सिलाई मशीनें, और जो मज़दूर तबका है उसके लिए लोडर रिक्शा, और दीगर जो पकवान सेंटर का काम करना चाहते हैं उनके लिए भी, और दीगर इनिशिएटिव भी रोज़गार सहूलत स्कीम के अंदर रखे हैं। मरकज़ी मुस्लिम लीग के कराची के अमीर अहमद नदीम आवान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि वो इस सारी रोज़गार स्कीम के हवाले से क्या कहेंगे। आवान साहब बहुत शुक्रिया, क्या कहेंगे इस स्कीम के हवाले से और किस तरह से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, अब तक की क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? ये बात हकीकत है कि इस वक्त महंगाई भी है और बेरोज़गारी का एक तूफ़ान भी है। हमने कराची के नौजवानों से कहा कि आप अपना आइडिया लेकर आएँ और उसमें कोई भी कारोबार शुरू करने में हम आपका साथ देंगे, और ताकि आप इसमें ख़ुददारी के साथ अपने कदमों पे खड़े हों और अपने घर के अच्छे कफ़ील बन सकें। अल्हम्दुलिल्लाह 7 मरहले इसके कामयाबी से मुकम्मल हो चुके हैं, आज इसका 8वां मरहला है और सैकड़ों लोग इस स्कीम के साथ फ़ायदा उठा चुके हैं। तो यकीनी तौर पर ये आज के नौजवानों के लिए, महंगाई की सूरत हाल में कराची के आवाम के लिए एक सुनहरी मौका है। अगर आपको भी किसी किस्म का कोई इस तरह का मामला दरपेश है, अगर आप बेरोज़गार हैं या आप हुनरमंद हैं, तो आप यहाँ रुख कीजिए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के दफ्तर में। यहाँ पर मुकम्मल इनिशिएटिव है, आपकी यहाँ पर मुकम्मल रहनुमाई भी की जाएगी, और यकीनी जो बेयकीनी की सूरत हाल है मुल्क की मईशत की, उसमें ये बिलासूद कर्ज़े इनिशिएटिव प्रोग्राम काबिल तदीद है। और आइए मुल्क पाकिस्तान के साथ ताउन कीजिए, इसकी तरक्की में, इसकी माशी तरक्की में अपना हिस्सा बढ़ाइए, और यकीनी तौर पर ये नौजवानों के लिए एक तोहफ़ा भी है। जी, वफाकी मुहतसिब सेक्रेटेरिएट रीजनल ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने बिजली और गैस के मसाइल के हवाले से शिकायत दर्ज कराई। वफाकी मुहतसिब सैयद अनवर हैदर ने कहा कि वफाकी मुहतसिब के इख्तियारात हाई कोर्ट के जज के बराबर है, इदारे के लोगों ने बात नहीं सुनी तो हम फौरी वारंट भी निकाल सकते हैं। मज़ीद जान लेते हैं अयाज राना से। जी बिल्कुल, आज मुहतसिब आला की जानिब से जो है वो खुली कचहरी लगाई गई, जहाँ पे साइलिन ने आके अपने मसाइल के अंबार तो लगाए। जो कराची की बुनियादी मसले हैं, बिजली, गैस, पानी, वो मसले भी आज मुहतसिब आला के सामने रखे गए और इलाका मकीनों की जानिब से रखे गए। मेरे साथ लोग ये साहब जमा हैं, कोई गुलशन से आया है, कोई मंजूर कॉलोनी से आया है। बारी बारी जानते हैं इनके मसाइल पे क्या हुआ। मुहतसिब आला ने इनकी दरख्वास्तें सुनी हैं, इनको यकीन दहानी कराई कि इनके मसले हल होंगे। पहले से जान लेते हैं सर, आपका क्या मसला था और मुहतसिब आला ने आपसे क्या कहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद रियाज़ है, मैं मंजूर कॉलोनी से आया हूँ। मैं आया था अदालत कचहरी, मेरा बिजली का मसला था, मेरा मीटर चोरी हो गया, तो मैंने एप्लीकेशन दी केसी वालों को, तो उन्होंने बोला कि हमने तो नहीं उतारा है। फिर उसके बावजूद जो है ना उन्होंने कुंडे के ऊपर जुर्माना भी लगा दिया, बिल डबल कर दिया। आप क्या कह रहे हैं मुहतसिब साहब? मुहतसिब ने बड़े अच्छी बात की, उन्होंने हमें बुलाया है, टाइम दिया है कि तुम 11 बजे आ जाएँ, हम आपकी बात सुनेंगे और उसको केसी वालों को भी बुलाएँगे। आप आए हैं कहाँ से और आपका क्या मसला? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मंजूर कॉलोनी से आया हूँ। वहाँ पे अरसा 3 साल से गैस नहीं है। हम यहाँ पे मुहतसाब अदालत के पास आए थे कि हमें गैस दिया जाए। हमारे पड़ोस में गैस है कि ये मैं वीडियो भी दिखा रहा हूँ अभी की जो, तो वहाँ पर जो है ना हमें तो पुरानी लाइनों में गैस बिल्कुल नहीं मिल रही 3 साल से। मिशन से आए हैं, बड़े परेशान हैं, बिजली की लोड शेडिंग से परेशान हैं। कह रहे हैं हमारे इलाके में लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा है, जबकि कुंडे भी इन्होंने खुद मिलके के इलेक्ट्रिक के साथ उतारे हैं। सर अपना नाम बताइए और यही मसला है आप? मैं मोहल्ला कमेटी गुलशन इकबाल ब्लाक 19 से मोहम्मद इफ्तिखार, मेरे साथ मेरे मोहल्ला कमेटी के चेयरमैन और मेंबर ज़ीशान लखानी मौजूद हैं। अचानक 23 नवंबर से हमारे इलाके में 4 मरतबा दिन में लोड शेडिंग कर दी गई, जिसकी वजह से तमाम अहले इलाका शदीद कर्ब और अज़ियत में मुब्तला हो गए।
یہ تمام وہ مسائل ہیں جو متعصب کے سامنے رکھے گئے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے اپنے سائرین جو یہاں پہ آئے تھے کہ یقیناً ان کے جو مسائل ہیں اس کو فوری حل کرنے کے لیے اداروں کو بلایا جائے گا, بتایا جائے گا اور ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی کہ یہ جو مسائل ہیں اس کے لیے وہ کیا اقدامات کر سکتے ہیں اور فوری ریلیف عوام کو کیسے ملے گا. یہ تمام آج اپنے جو کھلی کچہری کے اندر جو لوگ آئے تھے ان کو مطمئن کر کے محتسب اعلیٰ کی جانب سے بھیجا جا رہا ہے. جی, موسم سرد ہونے کے ساتھ ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا. گیس کی بندش اور بجلی کے مسائل سے شہریوں کا جینا محال ہو گیا. تفصیلات اسامہ ملک کی رپورٹ میں. شہر قائد میں موسم سرد ہونے کے باوجود گیس اور بجلی کے مسائل جوں کے تو. شہری آج بھی لکڑیوں پر کھانا پکانے پر مجبور ہیں. شہر کے مختلف علاقے اورنگی, بلدیہ, محمود آباد, لانڈی, کورنگی اور دیگر علاقے بجلی اور گیس کے مسائل کی زد میں ہیں. شہری کہتے ہیں کہ گیس کی اچانک بندش اور پریشر میں کمی سے ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں, جبکہ بجلی کی متعدد بار بندش نے معمولات زندگی کو درہم برہم کر دیا ہے اور بجلی کے بھاری بھرکم بلوں نے تو کمر توڑ دی ہے. بغیر ناشتے کے نکلنا پڑتا ہے. صبح جب سر اٹھاؤ گھر والوں سے بولو صبح پانی بھی ٹھنڈا ہوتا ہے, گرم کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ کب تک لکڑیاں جلائیں گے. بہت پریشانی ہو رہی ہے. صبح ناشتے کے سلنڈر میں کام کرنا پڑتا ہے. بجلی کی ہے کہ لوڈ شیڈنگ 4 گھنٹے کی 4 مرتبہ دن میں جاتی ہے. پانی تو ابھی کم از کم 15 دن کے بعد پانی آیا ہے. شہر میں بجلی بندش کا دورانیہ 8 سے 10 گھنٹوں تک جا پہنچا, جبکہ 8.5 گھنٹوں سے زائد گیس غائب رہنے لگی. ترجمان سوئی صدرن کے مطابق گیس کی بلا تعطل فراہمی کے لیے لائن پیک کو بہتر بنایا جاتا ہے, جبکہ ترجمان کے الیکٹرک کا دعویٰ ہے کہ شہر کے 70% علاقوں میں بجلی کی فراہمی بلا تعطل جاری ہے. جن علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہے وہاں بجلی چوری اور بل کلیئر نہیں ہے. کیمرامین راہنہ جازیب کے ہمراہ اسامہ ملک, سٹی 21. مختلف علاقوں میں پیک آورز کے باعث ٹریفک کی روانی سست روی کا شکار. قیوم آباد سے ڈیفنس جانے والے روڈ پر ٹریفک جام. آئی چندری گڑھ سے پریس کلب جانے والی روڈ پر ٹریفک کی روانی سست روی کا شکار ہے. جانیں گے سلمان سلیم سے. جی دیکھیں, بالکل پیک آور میں کراچی کے مختلف علاقوں میں ٹریفک سست روی کا شکار ہے اور دوسری جانب کئی علاقوں کے اندر ٹریفک جام کی صورتحال بھی دیکھنے میں آ رہی ہے. تفصیلات کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیں قیوم آباد سے ڈیفنس جانے والے روڈ کے اوپر ٹریفک جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے. میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں, اس وقت پیک آور ہے اور یہ روڈ قیوم آباد سے ڈیفنس تک جاتا ہے اور ڈیفنس جانے والا جو روڈ ہے ڈیفنس سگنل کی اگر ہم بات کریں بالخصوص وہاں پہ جو ہے وہ ٹریفک جام کی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے. دوسری جانب آئی چندی گڑھ روڈ کی اگر ہم بات کریں جو کہ کراچی پریس کلب کی طرف روڈ آتا ہے, اس کے اوپر بھی ٹریفک سست روی کا شکار ہے. ڈگ روڈ سے لے کے ملینیم تک جو ہے وہ شدید ٹریفک جام ہے, جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں. اسی طرح گلشن چرنگی سے ناگن جانے والی جو سڑک ہے اس کے اوپر بھی ٹریفک کی جو روانی ہے وہ کافی سست روی کا شکار ہے. حسن اسکوائر سے سبزی منڈی جانے والا روڈ جو ہے وہ کیونکہ ترقیاتی کام ہو رہا ہے اس وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ شدید جام دکھائی دیتا ہے, جبکہ جیل چرنگی سے نیپا کی جانب جانے والا جو روڈ ہے وہ بھی جو ہے وہاں پر بھی ٹریفک کی جو ہے وہ کافی ہم دیکھتے ہیں کہ شہری ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں کیونکہ ترقیاتی کام جو ہے وہ جاری ہے. اسی طرح 3 اٹی سے لیاقت آباد کی اگر ہم بات کریں روزانہ کی بنیاد کے اوپر ٹریفک جو ہے وہ سست روی کا شکار ہوتا ہے, جبکہ اس حوالے سے ہماری ٹریفک پولیس سے بات ہوئی ہے. ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ تمام مقامات کے اوپر ٹریفک پولیس موجود ہے, جبکہ پیک آور کے اندر ایک دم رش جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر بڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جبکہ متعدد ایسے علاقے ہیں جہاں پر ترقیاتی کام چل رہا ہے, تاہم جو ٹریفک پولیس کے اہلکار ہیں وہ ٹریفک کی روانی بحال کرنے کے لیے سڑکوں پہ موجود ہیں. جی 14واں سالانہ فائر سیفٹی اینڈ ایوارڈز کنونشن نیشنل فورم فار انوائرمنٹ اینڈ ہیلتھ کی جانب سے مقامی ہوٹل میں تقریب صدر ANFNAH نعیم قریشی کہتے ہیں کہ کنونشن کا مقصد صنعتوں, حکومتی اداروں اور فائر سیفٹی کے ماہرین کے درمیان تعاون بڑھانا ہے. صدر NFEH نعیم قریشی نے کہا کہ کنونشن کا مقصد صنعتوں, حکومتی اداروں اور فائر سیفٹی کے ماہرین کے درمیان تعاون بڑھانا ہے. فرحان خان کی رپورٹ. پاکستان بزنس فورم اور مرکزی تنظیم تاجران کے تحت ایکسپو سینٹر میں میڈ ان پاکستان ایکسپو کی تیاری. کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر پاکستان بزنس فورم کراچی چیپٹر سہیل عزیز نے کہا کہ ایکسپو میں صرف پاکستانی برانڈ شریک ہوں گے. مقصد پیسہ بنانا نہیں ہے, جو بھی منافع ہوگا وہ غزہ میں ڈونیٹ کریں گے. ہم ایک ایگزیبیشن آرگنائز کرتے ہیں جس کا نام بھی ہم یہ رکھیں گے کہ میرا برانڈ پاکستان, اور اس میں صرف پاکستانی برانڈز کو ہم لے کے آئیں گے
اس میں چاہے وہ بڑے برانڈ ہیں چاہے چھوٹے برانڈ ہیں، اور سب کو ہم ایک جیسا ٹریٹ کریں گے۔ آبجیکٹیو یہ رکھا تھا کہ اس سے جو بھی پروسیڈز ہوگی، جب ہم ایک کاز کے لیے کر رہے ہیں تو ہم وہ ساری پروسیڈز ہم غزہ میں ڈونیٹ کریں گے۔ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے صدر کاشف چودھری بولے، میڈ ان پاکستان نمائش امید کی کرن ہے۔ نمائش ایکسپورٹ بڑھانے میں مدد دے گی، ایکسپورٹ کے اخراجات کو کم کر سکتے ہیں، مقامی صنعتوں کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اس ایکسپو کے ذریعے پاکستان کی ملک کی معیشت کی ترقی کے لیے، پاکستان کے اندر سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے، پاکستان میں ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے کے لیے، پاکستان بزنس فورم کی یہ میرا برانڈ ایگزیبیشن یہ ایک امید کی نئی کرن ہے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملکی مصنوعات کے فروغ کے ذریعے ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں۔ پریس کانفرنس کے دوران رہنماؤں نے کہا کہ ایکسپو معیشت کی بہتری میں اہم کردار ادا کرے گی۔ کیمرہ مین سجاد رئیس کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ ملک کے معاشی حالات بہتر ہونے کی خبروں پر ٹمبر مارکیٹ کے تاجروں کا رد عمل، بولے معاشی اشاریوں میں بہترین صرف حکومت کے الفاظ ہیں۔ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کاشف چودھری کہتے ہیں کہ کاروباری سرگرمیاں ماند پڑ چکی ہیں۔ تفصیلات کاوش میمن کی رپورٹ میں۔ تاجر FBR میں رجسٹرڈ ہوں، سابق چیئرمین کراچی ٹمبر مارکیٹ شرجیل گوپلانی کی درخواست۔ واضح کیا تاجر رجسٹرڈ ہوں گے تو اپنا حق بھی لے سکیں گے۔ کراچی کے علاوہ تمام شہروں کی ٹمبر مارکیٹ میں تجاوزات ہیں۔ شرجیل گوپلانی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں 84 کاٹن کمپنیوں کو بین الاقوامی سطح پر ڈیفالٹ قرار دیا گیا ہے۔ آج ٹریڈ پالیسی یہ ہے کہ آج کے دن میں 84 کاٹن جو ہے امپورٹرز کو ڈیفالٹ قرار دیا گیا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، جو ہمارے ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں، جو کہ پاکستان ہماری سب سے مین ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے۔ اور آج کی جو رپورٹ ہے انٹرنیشنل ایکسپورٹر آف دا کاٹن میں 84 کمپنیز کو ڈیفالٹر قرار دیا گیا ہے پاکستان کی۔ کراچی ٹمبر مارکیٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کاشف چودھری بولے، عوام اور تاجروں کو قربانی دینے کا کہا جاتا ہے، اس کے بجائے حکومت اپنے اخراجات 50% تک کم کرے۔ دوسرا ہمارا بنیادی مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ حکومت اپنے اخراجات کم کرے۔ دیکھیں یہ جب تک اخراجات کم نہیں ہوں گے، مطلب 1200-1250 ارب روپیہ PSDP کے نام پہ MNAs اور MPAs کو نوازنے کے لیے اور سیاسی رشوت کے طور پہ بجٹ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ یعقوب بالی بولے، تاجر ٹیکس دینے کو تیار مگر ملتا کیا ہے۔ پریس کانفرنس میں ٹمبر مارکیٹ سے وابستہ تاجروں نے شکوہ کیا کہ IMF کا نام لے کر حکومت اپنی نااہلی کو چھپا رہی ہے۔ کیمرہ مین سجاد رئیس کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ سرد موسم میں بھی بجلی غائب، ٹمبر مارکیٹ میں گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ شروع۔ تاجروں نے بھی شہر بھر میں جاری لوڈ شیڈنگ پر سندھ حکومت اور وفاق سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ سردیوں میں بھی بجلی کی بندش، تجارتی سرگرمیاں متاثر۔ ٹمبر مارکیٹ میں گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ، مینوفیکچرنگ کا کام ٹھپ۔ ٹمبر مارکیٹ کے تاجر صابر بنگش کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں کاروبار ختم ہو کر رہ گیا۔ لوگ بجلی اور پانی کی عدم فراہمی پر سراپا احتجاج ہیں۔ بجلی بندش پر قابو نہ پایا گیا تو امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے گی۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً کوئی 2-2.5 سال ہو گئے ہیں کہ مارکیٹوں کی تو بالکل تیز نیز کر دیا، اور خاص طور پہ ہماری ٹمبر مارکیٹ اس لیے کہ یہاں پر اگر بجلی ہوگی تو آرے مشینیں چلیں گی، پلینر چلیں گے، جو چوکٹیں بنتی ہیں، مینوفیکچرنگ جو ہوتی ہے یہ چلے گا۔ اس کی وجہ سے سب لوگ بالکل ایک قسم کے سب جو بے روزگار ہیں۔ آپ کی لائٹ 11 سے لے کر 2 بجے تک نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد 2 گھنٹے کے لیے لائٹ، کیا کام ہوگا اس پہ؟ کہ الیکٹرک کو کسی بھی ذرائع سے آپ درست کرا سکتے کرائیں، نہیں تو لا اینڈ آرڈر کے جو سچویشن ہے بہت بری ہو جائے گی اور ان کے لیے سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ احمد شمسی بولے، 100% بلنگ والے علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اسماعیل لال پوریا نے کہا کہ سندھ حکومت اور وفاق بجلی بندش کا نوٹس لے۔ دیکھیے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کراچی کا ایک ایسا مرض بن گیا ہے جو تقریباً لا علاج نظر آتا ہے۔ حالانکہ اتنا ٹیرف کے الیکٹرک کا ہائی ہے اور الیکٹرک بھی سرپلس ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہو کیوں رہی ہے سمجھ سے باہر ہے، اور خاص طور پہ ان علاقوں میں جو 100% بلنگ کر رہے ہیں وہاں لوڈ شیڈنگ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو ترجیحات طے کرنی چاہیے کہ کہاں آپ نے لوڈ شیڈنگ کرنی ہے۔ دیکھیں بڑی اچھی بات ہے کہ آئی جی صاحب کو پتہ تو چل گیا نا کہ کس وجہ سے کراچی میں بدامنی ہو رہی ہے، تو اس کا پھر علاج بھی یہی کریں نا، خالی بیانات نہ دیں۔ بیانات دینا ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام علاج کرنا ہے۔ ان کے پاس اختیارات ہیں، اس اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس کو سب چیزوں کو ختم کریں اور ان چیزوں پہ قابو کریں۔
ताजिरों का कहना है कि की इलेक्ट्रिक का रवैया ना बदला तो सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पाकिस्तान बिजनेस फोरम और मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की मुश्तरका काविशें। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने मेड इन पाकिस्तान एक्सपो के इनेकाद का ऐलान कर दिया। एक्सपो 18 और 19 जनवरी 2025 को होगी। काविश मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान बिजनेस फोरम और मरकजी तंजीम ताजरान के तहत एक्सपो सेंटर में मेड इन पाकिस्तान एक्सपो की तैयारी। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर पाकिस्तान बिजनेस फोरम कराची चैप्टर सुहेल अजीज ने कहा कि एक्सपो में सिर्फ पाकिस्तानी ब्रांड शरीक होंगे। मकसद पैसा बनाना नहीं है, जो भी मुनाफा होगा वो गजा में डोनेट करेंगे। हम एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं जिसका नाम ही हम ये रखेंगे कि मेरा ब्रांड पाकिस्तान, और उसमें सिर्फ पाकिस्तानी ब्रांड्स को हम लेके आएंगे। उसमें चाहे वो बड़े ब्रांड हैं चाहे छोटे ब्रांड हैं, और सबको हम एक जैसा ट्रीट करेंगे। ऑब्जेक्टिव ये रखा था कि इससे जो भी प्रोसीड्स होगी, जब हम एक कॉज के लिए कर रहे हैं तो हम वो सारी प्रोसीड्स हम गजा में डोनेट करेंगे। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी बोले, मेड इन पाकिस्तान नुमाइश उम्मीद की किरण है। नुमाइश एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद देगी, एक्सपोर्ट के अखराजात को कम कर सकते हैं, मकामी सनतों को फरोग दे सकते हैं। इस एक्सपो के जरिए पाकिस्तान की मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के अंदर सोशल डेवलपमेंट के लिए, पाकिस्तान में मुलाजमतों के मौके पैदा करने के लिए पाकिस्तान बिजनेस फोरम की ये मेरा ब्रांड एग्जीबिशन ये एक उम्मीद की नई किरण है। इसलिए कि हम समझते हैं कि मुल्की मसनूआत के फ़रोग के ज़रिए हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रहनुमाओं ने कहा कि एक्सपो मईशत की बेहतरी में अहम किरदार अदा करेगी। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ काविश मेमन, सिटी 21।